تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، بے شک یہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اصحاب کی شفاعت کرے گا. ناظرین و سامعین، قرآن پاک کے متعلق یہی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو روز قیامت قرآن اسے اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی سفارش کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو ضرور مقبول فرماتا ہے. تو ناظرین، کیوں نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلوب کو بھی منور و روشن کرتے چلے جائیں، اپنے لیے آخرت میں نور بھیجتے چلے جائیں، تاکہ روز قیامت جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو یہ قرآن بھی ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ہماری سفارش کرے. لیکن ناظرین، اس کے لیے ہمیں قرآن پاک سے محبت بھی کرنی ہوگی، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہوگا، قرآن پاک پر عمل کرنا بھی ہوگا. یاد رہے کہ عمل بغیر پڑھنے کے ممکن نہیں اور پڑھنا بغیر سیکھنے کے ممکن نہیں. تو آئیے اس پروگرام کے ذریعے قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے. ناظرین و سامعین، ہم اس پروگرام میں روزانہ آپ کو سبق پڑھاتے ہیں. ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے. انشاءاللہ جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے فارمیٹ کے مطابق. فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف، کون سے حرف پر کون سی حرکت، کون سے حرف کا کون سا مخرج، ایک کلمہ چند حروف سے کس طرح اسپیل ہوتا ہے، ایک آیت ایک جملہ چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت ہم آپ کو سنائیں گے. تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین ہم آپ سے کالز لیں گے، آپ سے آپ کا سبق سنیں گے، اور ہمیں آج کے لاسٹ سیگمنٹ میں ناظرین آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. تو آئیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. اور ناظرین آپ باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 نکالیے، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اور ہاں ادب و احترام کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتہم مصیبت، اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں، الذین اذا اصابتہم مصیبت. سب سے اول ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں. ناظرین یاد رہے کہ کلمہ
کم از کم منیمم 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. میکسیمم اس میں جتنے حروف بھی ہوں 7 8 9 10 تک حروف ہوا کرتے ہیں, لیکن منیمم اس میں 2 حروف کا ہونا ضروری ہے. الذین یہ ایک کلمہ ہے, اذا دوسرا, اصابتہم تیسرا, مصیبت چوتھا. کل اس میں 4 کلمات ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں اور کون سی حرف پر کون سی حرکت موجود ہے. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے الذین ہے. الذین میں 6 حروف موجود ہیں. سب سے پہلے یاد رہے کہ ناظرین یہ الذین ہے, غلطی سے مسٹیک سے یا حمزہ پر زبر رہ گیا ہے, لیکن حقیقت میں حمزہ پر زبر موجود ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم الذین پڑھ رہے ہیں تو حمزہ پر زبر کا موجود ہونا لازمی ہے, لیکن غلطی سے یہاں پر لکھا نہیں گیا ہے. الذین میں 6 حروف ہیں. حمزہ لام 2 مرتبہ, ذال یا نون. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ حمزہ پر زبر ہے, لام پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے, اسے تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد حرف کہا کرتے ہیں, اور مشدد حرف کو پڑھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اسے 2 مرتبہ پڑھا کرتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر, دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کرتے ہیں. ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لام پر تشدید بھی ہے, اوپر زبر ہے, ذال کے نیچے زیر ہے, یا پر یہ نامکمل سی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں اور سکون بھی کہا کرتے ہیں. ناظرین جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو جازم یا ساکن کہتے ہیں, اور جازم حرف یا ساکن کہہ لیجئے, اسے از خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یا ساکن ہے تو یا کو ذال کی زیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کے بعد نون ہے, نون پر زبر ہے. اذا میں 3 حروف ہیں, حمزہ ذال الف. حمزہ کے نیچے زیر ہے, ذال پر زبر ہے, الف پر یہ مد کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں, اس علامت کو مد کہتے ہیں. اس کے آنے کا ریزن کیا ہے, اس کی منیمم مقدار کتنی ہے, میکسیمم اسے کتنا کھینچا جاتا ہے, یہ تمام باتیں ڈیٹیل سے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ اصابتہم میں کل 7 حروف موجود ہیں. حمزہ, صاد, الف, با, تا, ہا, میم. حمزہ پر زبر ہے, صاد پر بھی زبر ہے, الف پر کوئی حرکت نہیں ہوا کرتی. اس کے بعد با پر بھی زبر ہے, تا ساکن, ہا کے اوپر پیش, میم ساکن. مصیبتن میں 5 حروف ہیں, میم, صاد, یا, با, تا. میم پر تشدید, اوپر پیش, صاد کے نیچے زیر, یا ساکن, با پر زبر, تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین موجود ہے. 2 پیش ہوں, 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں, ان تمام کو تنوین کہا جاتا ہے. اور ناظرین یاد رہے کہ تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ نون ساکن کی مانند ہوا کرتی ہے. حکم میں بالکل ایک ہوتے ہیں لیکن ان میں صورتاً فرق ہوتا ہے. تنوین کی الگ صورت ہوتی ہے اور نون ساکن کی الگ صورت ہوتی ہے, لیکن پھر دہراؤں کہ ان کا حکم بالکل ایک ہوتا ہے. ناظرین یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا کہ کون سے کلمے میں کتنے حروف ہیں. اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے, لیکن یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے وہی حرف ظاہر ریپیٹ ہوگا لیکن اس کے مخرج کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. لہٰذا فرسٹ ٹائم جب آپ اسے سماعت فرمائیں, ناظرین اس طریقے سے سماعت فرمائیں کہ کوشش کریں کہ ذہن نشین ہوتا چلا جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے, یعنی توجہ ادھر مبذول ہوگی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں. کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پسند آ جائے, جو اصول کی بات ہو ناظرین آپ کی سماعت تک آئے تو آپ اسے نوٹ کر لیں. نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے آپ کے کام آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم ناظرین کسی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ اس کی ادائیگی میں شامل ہو جائیے. جتنا انشاءاللہ آپ ادا فرمائیں گے فائدہ اتنا ہی آپ کو حاصل ہوگا. آئیے چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب. یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے الذین میں حمزہ ہے. حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے. اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہے اسے ہم حرف حلقی کہیں گے. ناظرین حروف تہجی میں کل 6 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حلق سے ہے, جو حلق سے ریلیٹڈ ہے. وہ 6 حروف یہ ہیں, نوٹ کر لیجئے. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اب یہاں حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ, پھر دوسرا حصہ, پھر تیسرا یعنی آخری حصہ. تو حلق کا جو سب سے پہلا حصہ ہے یعنی اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج ہے. درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج, اور سب سے جو آخری حصہ ہے یہ حمزہ اور 2 چشمی
ہا کا مخرج ہے۔ ناظرین یہاں پر چونکہ حمزہ ہے تو ہم بات کریں گے اس حرف کی کہ جو حمزہ سے بڑی مشابہت بعض اوقات اختیار کر جاتا ہے، یعنی جب ہم ادا کرتے ہیں تو تمیز باقی نہیں رہتی۔ یاد رہے کہ وہ حرف عین ہے۔ حمزہ اور عین کے مابین فرق ہے، فرق کرنا ضروری امر بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم فرق نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں فرق کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ہم فرق آپ کو بتا رہے ہیں کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس، اور صفاتی فرق یہ ہوا کہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی وے میں ادا کیا جائے گا، جبکہ عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس فرق کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لام ہے، لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانے والا حصہ ہے۔ ناظرین زبان کا فرسٹ پورشن یعنی ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ اسی کے ساتھ جو تالو کا حصہ ہے، زبان کے کنارے کو تالو کے اس حصے کے ساتھ ملا کر ہمیں لام ادا کرنا ہے۔ بآسانی آپ لام ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتاتے ہیں جو حرف یوز ہوتا ہے، لیکن وہ مخرج حروف تہجی میں اور کن کن حروف کا ہے، ہم وہ حروف بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپوز آپ سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے ابھی آپ کو لام کا مخرج بتایا، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ، یہی مخرج را اور نون کا بھی ہے۔ تو لام، را، نون ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود ہے، ساؤنڈز ان کے مختلف ہیں، تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ذال ہے۔ ذال زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا سرا کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر یاد رہے کہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ تو یاد رہے کہ زبان کا سرا تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ تو زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملا کر ذال ادا کیجئے، بآسانی ادا فرما سکتے ہیں، اور یہی مخرج ثا اور ظا کا بھی ہے۔ تو ذال، ظا اور ثا ان تینوں کا مخرج ایک، تو ہم مخرج کہلائیں گے۔ صفاتی فرق موجود تو متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ ناظرین آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ذال اور ظا یہ دونوں ایسے حروف ہیں کہ جن کی آواز ملتی جلتی ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے والا ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتا، حالانکہ فرق ہوتا ہے، فرق کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پر ہم آپ کو فرق بتاتے چلیں کہ یاد رہے کہ مخرج تو ان کا ایک ہے، لیکن صفاتی فرق یہ ہے کہ ذال کو ہمیشہ نارملی پڑھتے ہیں، کبھی پر نہیں پڑھتے، جبکہ ظا کو کبھی نارملی نہیں پڑھتے، ہمیشہ اسے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یا ہے، یا کو زبان کے درمیانی اور اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا درمیانی حصہ اسے اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ملانے کی کوشش کرتے ہوئے یا ادا کیجئے، بآسانی آپ یا ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے۔ تو جیم، شین، یا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات بھی کہا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نون ہے، نون کا مخرج لام کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اذا میں دیکھیے سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج بھی آپ سن چکے ہیں، ذال کا مخرج بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد الف ہے، الف کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے۔ اصابتہم کی طرف آئیے، سب سے پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے صاد۔ یاد رہے کہ صاد کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، انہیں نوٹ کر لیجئے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف،
ज़ा, जिनका मजमूआ खुस्सा, दग़्तिन और क़िज़ है। इन हरूफ को हमेशा पुर पढ़ते हैं। अब आइए सौद के मखरज की जानिब। सौद का मखरज ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे हैं। ज़बान का इब्तदाई हिस्सा ये ज़बान की नोक, दोनों दांतों के अंदरूनी तौर पर वो हिस्से जो मुंह को बंद करने की सूरत में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यही दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे कहलाते हैं। ज़बान की नोक को दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों के साथ मिलाइए, सौद अदा कीजिए, बआसानी आप अदा फरमा सकते हैं। नाज़रीन, हम और पढ़ेंगे लेकिन एक ब्रेक दरमियान में हायल है, कहीं जाइएगा नहीं। हमारी आपकी मुलाकात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। من تعلم القرآن وعلمه तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है, करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है। वेलकम बैक नाज़रीन व सामिईन, प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल वज़ाम जदी हाज़िर खिदमत है। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद लौटते हैं अपने सबक की जानिब। यहाँ पर याद रहे कि आपको हमने सौद का मखरज बताया था और नाज़रीन यही मखरज ज़ा और सीन का भी है। तो ज़ा, सीन, सौद, इन तीनों का मखरज एक है, तो इन्हें हम मखरज कहेंगे। सिफ़ाती फ़र्क मौजूद तो इन्हें मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ सिफ़ात कहा जाएगा। यहाँ पर ये बताते चलें आपको कि सौद और सीन में क्या फ़र्क है। हालांकि आम तौर पर नाज़रीन इसमें फ़र्क नहीं किया जाता। सीन और सौद का मखरज तो एक है, लेकिन सिफ़ाती फ़र्क ये है कि सीन को हमेशा बारीक पढ़ा जाता है, जबकि सौद को हमेशा पुर करके पढ़ा जाएगा। इस फ़र्क को पेश नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद नाज़रीन अलिफ़ है, अलिफ़ का मखरज आप सुन चुके हैं। फिर बा है, बा दोनों होंठों के तर हिस्सों से अदा किया जाता है। नाज़रीन याद रहे कि दोनों होंठों के दो हिस्से हैं, दोनों होंठों के ज़ाहिरी हिस्से, दोनों होंठों के अंदरूनी हिस्से। दोनों होंठों के ज़ाहिरी हिस्से आम तौर पर ज़ाहिर होते हैं नाज़रीन और खुश्क होते हैं, इन्हें खुश्क हिस्से कहा जाता है। दोनों होंठों के अंदरूनी हिस्से आम तौर पर तर रहते हैं, उन्हें तर हिस्से कहा जाता है। दोनों होंठों के ज़ाहिरी हिस्से हरफ़े मीम का मखरज है और दोनों होंठों के अंदरूनी तर हिस्से हरफ़े बा का मखरज है। तो यहाँ बा का मखरज हम आपको बताते चले नाज़रीन के बाद दोनों होंठों के तर हिस्सों से यानी अंदरूनी हिस्सों से अदा किया जाएगा और मीम दोनों होंठों के ज़ाहिरी खुश्क हिस्सों से अदा किया जाता है। इसके बाद ता है, ता का मखरज ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ है। ज़बान का इब्तदाई हिस्सा ये ज़बान की नोक कहलाता है और ऊपर के दांतों का अंदरूनी तौर पर ऊपरी हिस्सा ये ऊपर वाले दांतों की जड़ कहलाता है। मिलाइए ज़बान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ के साथ और अदा कीजिए ता, बआसानी आप अदा फरमा सकते हैं। और यही मखरज दाल और ता का भी है। तो ता, दाल और ता इन तीनों का मखरज एक, तो इन्हें हम मखरज कहेंगे। सिफ़ाती डिफरेंस मौजूद तो इन्हें भी मुत्तहिदुल मखारिज और मुख्तलिफ़ सिफ़ात कहा जाएगा। नाज़रीन याद रहे कि ता और ता में ये फ़र्क है कि ता को हमेशा बारीक पढ़ते हैं, जबकि ता को हमेशा पुर करके पढ़ा जाता है। ता को बारीक पढ़ते हैं, ता को हमेशा पुर पढ़ते हैं और ता का मखरज, ता का जो ताल्लुक़ है वो हुरूफ़ मुस्तालिया से भी है। इसके बाद आप देखिए कि दो चश्मी हा है। दो चश्मी हा का दो चश्मी हा का मखरज हल्क़ का निचला हिस्सा है। हल्क़ के बिल्कुल लास्ट पोर्शन से दो चश्मी हा को अदा किया जाता है। इस एतबार से कि इसका ताल्लुक़ हल्क़ से है, इसे हम हरफ़ हल्क़ी कहेंगे। और इसके अगेंस्ट नाज़रीन हम बात करेंगे हलवे वाली हा की, जिसे हल्क़ के दरमियानी हिस्से से अदा किया जाएगा। तो दोनों के माबैन ये फ़र्क हुआ मखरज का। और सिफ़ाती फ़र्क ये है कि हलवे वाली हा को इजाफ़ी आवाज़ के ज़रिए अदा किया जाता है, जबकि दो चश्मी हा को बिल्कुल नॉर्मली वे में बग़ैर किसी इजाफ़ी आवाज़ के अदा किया जाएगा। इसके बाद नाज़रीन आप देखिए मीम है, मीम का मखरज आप सुन चुके हैं। मुसीबतुन में जितने भी हुरूफ हैं तमाम के मखारिज नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं। आइए अब हम चलते हैं हुरूफ की स्पेलिंग की जानिब। हम आपको बताएंगे कि एक कलमा चंद हरूफ से किस तरह स्पेल होता है और उसके बाद नाज़रीन तमाम कलिमात को उनके जितने भी हरूफ उसमें मुस्तामल है, यूज़ है, तमाम को उनके हरूफ के साथ स्पेल करने के बाद फिर तमाम कलिमात को हम आपस में एक दूसरे के साथ स्पेल करेंगे। हम आपको बताएंगे कि एक कलमा चंद हरूफ से किस तरह मिलता है और एक आयत या एक जुमला चंद कलिमात से किस तरह मिलकर बना करते हैं। सबसे अव्वल आप देखिए
الذین، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی، نون زبر نا، الذین، اذا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، اصابتہم، حمزہ زبر آ، صاد الف زبر صا، باتا زبر بت، اصابت، ہا میم میم پیش ہم، اسے دوبارہ سماعت فرمائیے، ہا میم میم پیش ہم، اصابتہم مصیبت، میم پیش مو، صاد یا زیر صی، با زبر با، تا دو پیش تن، مصیبت، الذین اذا اصابتہم مصیبت۔ سب سے اول آپ دیکھیں کہ الذین میں، کیونکہ ہم ابھی بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ اس میں کتنے رولز موجود ہیں، بالترتیب انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے اول آپ دیکھیے کہ الذین میں یا ساکن ما قبل ذال کے نیچے زیر ہے، اسے یا مدہ کہیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ الف ہے، ما قبل صاد پر زبر ہے، اسے الف مدہ کہیں گے، اور یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ یا مدہ ہو، الف مدہ ہو، یا اس کے علاوہ واو ساکن ما قبل حرف پر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، واو مدہ ہو، ان تینوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ناظرین انہیں بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، جو صراحتاً غلطی ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اسے ہمیشہ حروف مدہ کہتے ہیں، انہیں ہمیشہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اذا میں الف ما قبل ذال پر زبر ہے، اس سے الف مدہ کہیں گے ناظرین، گویا کہ حرف مدہ ہوا۔ اب یہاں پر مد کیوں آ رہا ہے؟ اس کا ریزن یہ کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو، حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتی ہے جسے مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل کا معنی ہے جدا، تو چونکہ یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں جدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اسے مد جائز بھی کہا کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس مد کو ادا کرنا ناظرین جائز ہے، لازم یا واجب نہیں ہے۔ اس کی منیمم مقدار یاد رہے کہ 2.5 تا 3 الف، زیادہ سے زیادہ میکسیمم اسے 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین مد منفصل کے اعتبار سے بھی اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور حرف مدہ کا اعتبار کرتے ہوئے اسے ایک الف کی مقدار بھی کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے، دونوں اختیار آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اصابتہم میں آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم موجود ہے، اور جو کہ متحرک ہے، یعنی متحرک جس پر زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں، تو میم پر یہاں چونکہ پیش ہے تو ہم میم کو متحرک کہیں گے۔ تو میم ساکن کے بعد متحرک میم موجود ہے، تو ناظرین رول یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری متحرک میم آ جائے تو میم ساکن کو اس آنے والی متحرک میم میں ملا دیتے ہیں، اور غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غنہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے، تو اس عمل کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں، یعنی اس ملانے کو اور غنہ کرنے کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں، یعنی یہاں پر ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ آخر میں تنوین ہے، مصیبتن میں آخر میں تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جو اگلا آیت کا پورشن ہے اس کا پہلا کلمہ ہے قالو، تو قالو کا پہلا حرف ہے قاف، تنوین کے بعد گویا کہ قاف حرف موجود ہے، تو قاف کا تعلق حروف اخفاء سے ہے، تو رول یہ ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، تو چاہے تنوین ہو چاہے نون ساکن ہو، اسے آنے والے حرف اخفاء کی وجہ سے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس عمل کو اخفاء کہا جاتا ہے، حمزہ خا فا الف حمزہ اخفاء کہا جاتا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان تمام حروف کو حروف اخفاء کہیں گے۔ ناظرین آئیے اب ہم اس پورشن کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آخر میں مصیبتن کی تا کے ساتھ اوپر آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے، لام الف لا ناظرین یاد رہے کہ اس کا مطلب ہے نہیں، تو یہاں پر رکنا بالکل بھی جائز نہیں ہے،
کیونکہ یہاں پر عام طور پر ہم اپنی عام بول چال میں وہاں رکتے ہیں کہ جہاں ہماری بات پوری ہوتی ہے، بغیر بات پوری ہوئی رکا جائے تو ناظرین اسے اچھا فعل تصور نہیں کیا جاتا اور مخاطب پر اس کا اچھا اثر بھی نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ چونکہ بات پوری نہیں ہو رہی تو یہاں پر لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہمیں یہ ہے، ہمیں انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بالکل بھی نہیں رکنا چاہیے۔ اب دونوں صورتوں میں ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ۔ اگر بالفظ یہاں پر سانس ٹوٹ رہا ہے تو ناظرین یہاں پر وقف کرتے ہوئے اسے مصیبہ پڑھیں گے، کیونکہ گول تا وقف میں ہاتھ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہمیں پڑھنا ہوگا تو مصیبتن سے اسٹارٹ کرتے ہوئے پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ مصیبتن پر وقف کرتے ہوئے اگر ہمیں آگے شروع کرنا ہے تو دوبارہ ہمیں مصیبتن سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ مصیبتن کو بغیر پڑھے آگے پڑھنا بہتر نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پر آیت نمبر 156 کا فرسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اس کے سیکنڈ پورشن کی جانب اور اسے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب سے اول دیکھیں قالوا یہ ایک کلمہ ہے، انا دوسرا، للہ تیسرا، وَإِنَّا چوتھا، الیہ پانچواں، راجعون چھٹا، کل اس میں 6 کلمات موجود ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ للہ، اس میں جو پہلا لام ہے یہ علیحدہ ہے اور اصل میں یہ ہے اللہ، تو لام کو ہم نے لفظ اللہ کے ساتھ ملایا ہے۔ تو لام کو جب ہم لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے تو لام کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، درمیان سے حمزہ کو ہم نے بالکل ہٹا دیا، اسے نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر یاد رہے کہ یہ لام الگ ہے، لفظ اللہ الگ ہے، لیکن لام کو چونکہ لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا ہے تو لام کو لام کے ساتھ ملایا ہے، درمیان سے ہم نے حمزہ کو حذف کر دیا ہے۔ قالوا میں دیکھیے کہ 5 حروف قاف، الف، لام، واو، الف قاف پر زبر ہے، لام پر پیش، واو ساکن اور مد کی علامت بھی موجود ہے۔ ان میں آپ دیکھیے ناظرین کہ 4 حروف حمزہ، نون 2 مرتبہ، آخر میں الف، حمزہ کے نیچے زین، نون پر تشدید، اوپر زبر۔ للہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے حروف ہیں، لام پھر لام 2 مرتبہ، 3 حروف ہوئے، اس کے بعد آخر میں 2 چشمی ہا، 4 حروف ہوئے۔ اور اگر ہم لام کو جو ہے ہٹاتے ہوئے حمزہ کو بھی درمیان میں لے آئیں تو کل 5 حروف ہیں، لیکن چونکہ حمزہ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے لہذا اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس میں 4 حروف ہیں، لام کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد لام پر تشدید ہے، اوپر کھڑا زبر ہے، یہ کھڑی حرکت کہلاتی ہے۔ جب یہ حرکت کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، کسی حرف کے نیچے ہو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، پیش الٹا کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں بالکل ایز اٹ از کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہا کے نیچے زیر ہے، پھر واو پر زبر ہے، انّا میں 4 حروف ہیں، حمزہ، نون 2 مرتبہ، آخر میں الف، حمزہ کے نیچے زیر، نون پر تشدید، اوپر زبر، الف پر مد کی علامت، الیہ میں 4 حروف ہیں، حمزہ، لام، یا ہا، حمزہ کے نیچے زیر، لام پر زبر، یا ساکن، ہا کے نیچے زیر۔ راجعون میں ناظرین آپ دیکھیے کتنے حروف ہیں، کل 5 حروف موجود ہیں، را، جیم، عین، واو، نون۔ را پر کھڑا زبر ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، عین پر پیش ہے، واو ساکن ہے، نون پر زبر موجود ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ قالوا میں آپ دیکھیے کہ پہلا حرف قاف ہے، یاد رہے کہ اس قاف کو 2 نقطوں والا قاف کہتے ہیں اور اس کا مخرج ناظرین زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کا بالکل لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ ہے اور اسی سے عین اوپر تالو کا نرم حصہ ہے، دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہوئے 2 نقطوں والے قاف کو ادا کیجیے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ڈنڈی والا قاف ہوتا ہے جسے باریک پڑھتے ہیں، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈنڈی والے قاف کو ادا کیجیے، بآسانی آپ ادا فرما سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 نقطوں والے قاف کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں
ہیں ڈنڈی والے کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، اور دو نقطوں والے کاف کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ ناظرین جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا ریپیٹ کیجئے، ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، کہیں جائے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ قالو میں قاف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ناظرین یاد رہے کہ واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد الف لام الف تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں جتنے بھی حروف آپ دیکھ رہے ہیں تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ قالو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ انا للہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا للہ، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، للہ، و انا، واو زبر و، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، و انا الیہ راجعون، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، ہا زیر ہی، الیہ، را کھڑا زبر را، جیم زیر جی، عین واو پیش عو، نون زبر نا، راجعون۔ سب سے اول یہاں دیکھیں ناظرین کہ وہی حرف مدہ ہے، حرف مدہ پر مد موجود ہے کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اسے مد منفصل کہیں گے۔ ڈیٹیل ہم اس سے پچھلے پورشن میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہاں پر ناظرین آپ دیکھیے کہ ان نام میں دو نون ہے، ایک نون ساکن دوسرے نون پر زبر ہے۔ نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے، تو اصول یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، سے آنے والے حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا۔ یہاں چونکہ نون ہے تو یہاں ادغام مع غنہ ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے کہ الف مدہ موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں لام پر کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ یہاں را پر کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام۔ یہاں واو مدہ، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ للہ میں لفظ اللہ کی لام سے پہلے حرف لام کی نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر بھی آپ دیکھیے مد منفصل ہے، ڈیٹیل آپ کو اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ الیہ میں یا ساکن ما قبل لام پر زبر ہے۔ جب یا ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں۔ جب واو ساکن ہو ما قبل حرف پر پیش ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ یا لین ہو یا واو لین ہو دونوں کو نرمی کے ساتھ بغیر کسی سختی کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین چونکہ یہاں پر را پر کھڑا زبر ہے تو را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ آخر میں گول دائرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں گول دائرہ گول تا اصل میں گول تا ہے، اور گول تا آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے کہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اندر 156 اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 156 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ آئیے ناظرین اسے ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے وقف، و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ ہم آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے۔ لیکن یاد رہے تلاوت آپ کیوں سنیں گے؟ اس لیے جب آپ نے حروف کے مخارج سماعت فرما لیے، جب آپ نے اسپیلنگ کا طریقہ معلوم کر لیا، تو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت انداز میں قرآن پاک کو کیسے پڑھا جائے۔ ناظرین یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہر زاویے سے آپ قرآن پاک کو اچھے طور پر پڑھ سکیں، ورتل القرآن ترتیلا کا حق ادا کرنے کی کوششیں کر سکیں۔ اور ناظرین جب قرآن پاک کی تلاوت
سماعت فرمائی جا رہی ہو تو سماعت کرنے کے آداب میں سے ہے کہ بالکل خاموش رہا جائے، اور خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ کو قرآن پاک کی تلاوت کی جانب مبذول کرتے ہوئے اس تلاوت کو سماعت فرمائے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کریں گے، آپ اسے سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اس لیے آپ ہمیں دنیا بھر سے جوائن کرتے ہیں، ہمیں اپنا سبق سناتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا کے کسی خطے میں موجود ہیں، اسکرین کے سامنے ہیں، تو اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ ہمیں آپ کی کالز کا انتظار رہے گا۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی، کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں جیکب آباد سے عذرا بات کر رہی ہوں، عذرا ناہید۔ جیکب آباد سے عذرا ناہید بات کر رہی ہیں؟ جی۔ تو یہ پلیز میں اس وقت سناؤں کہ میرے بعد جو ہے نا میرا چھوٹا بچہ سنائے گا، پلیز کاٹیے گا نہیں۔ بالکل بالکل سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا میری بہن، ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیں۔ بند کر دو، بند کر دو۔ جی 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 سنائیے۔ ایک منٹ۔ جی جی۔ الرحمن الرحیم، ان الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ میری بہن، آپ نے ماشاءاللہ کوشش اچھی کی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ اور ہو جائے تو مزید بہتری پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے اصابتہم جو پڑھا تو اس میں حمزہ پر چونکہ زبر ہے تو حمزہ کو کھینچنا نہیں چاہیے تھا، آپ نے اسے اصابتہم پڑھا جو کہ غلط ہے۔ اس سے آپ پڑھیں اصابتہم۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی۔ اس کے بعد سیکنڈ پورشن میں آپ دیکھیے کہ آپ نے قالو انا، انا میں آپ دیکھیے کہ حرف مدہ تھا، الف مدہ تھا، اس سے ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، آپ نے اسے بھی نہیں کھینچا، حالانکہ اسے کھینچ کر پڑھنا چاہیے تھا، اسے یوں پڑھیں انا للہ۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا، بس اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جیکب آباد سے جوائن کیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟
फैसलाबाद से नादिया बात कर रही हूँ। फैसलाबाद से नादिया बहन बात कर रही हैं। जी मेरी बहन सबक सुनाना चाहेंगी? जी सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। अब यहाँ पर अल्लज़ीना में जो नून है ना, इसे बगैर खींचे पढ़ें, इसे यूं पढ़ें अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। अल्लज़ीना इज़ा अल्लज़ीना, ये ना को ना खींचे। अल्लज़ीना इज़ा, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन। जी आगे पढ़िए। इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना क़ालू इन्ना लिल्लाहि, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन। इसमें हा को ना खींचें, इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन। इलैहि नहीं, इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन। इससे बिल्कुल ना खींचें, जो हा है ना इसके नीचे जेर है, इसे खींचे नहीं। इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन। किसी हद तक आपने माशाल्लाह बेहतरी कर ली है। इसे बार बार रिपीट करें ताकि आपके पढ़ने में बहुत बेहतरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मुफ्ती साहब मैं जखमाबाद से इरफत बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आप ठीक हैं? जी मुफ्ती साहब। जी मेरी बहन सबक सुनाना चाहेंगी? जी मुफ्ती साहब। सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतुम। स्वाद को पुर पढ़े। असाबतहुम, असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्नल्लाहि क़ालू इन्ना लिल्लाहि, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन। इलैहि राजिऊन। माशाल्लाह आपने अच्छी कोशिश की है। बस इसे रिपीट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि मज़ीद निखार पैदा होता चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जैकबाबाद से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हम और कॉल्स लेंगे लेकिन हमें जाना होगा एक ब्रेक की जानिब। कहीं आप जाइएगा नहीं, हमारी आपकी मुलाकात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। من تعلم القرآن وعلمه। तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। The best amongst you are those who learn and teach Quran. मोहम्मद को तूने जो कुरान दिया है करोड़ों दिलों में वेलकम बैक नाज़रीन मसामईन, प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मोहम्मद सुहेल अज़ाम जदी हाजिर है। नाज़रीन मसामईन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं कि इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? नौरीन ग्रीन टाउन से। नौरीन बहन ग्रीन टाउन से बात कर रही हैं। जी मेरी बहन सबक सुनाना चाहेंगी? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबत। अल्लज़ीना में जो नून है इसे खींचे नहीं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, आऊज़ु बिल्लाहि में जो पढ़ा आपने, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इसमें जो लफ्ज़ अल्लाह की लाम के बाद जो हा है ना, इसे आपने ऐन की तरह पढ़ा। इसे यूं पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि
من الشیطان الرجیم. من الشیطان بس ٹھیک ہے، باقی الرجیم. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح سبق پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے گرین ٹاؤن سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں مکے سے بات کر رہی ہوں. مکے سے بات کر رہی ہیں. جی جی میری بہن، آپ کو اس مقدس سرزمین سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ آپ پڑھا دیجیے. میں پڑھا دیتا ہوں. پہلے قرآن شریف میں نے پڑھا نہیں ہے، بس آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا وعدہ کریں کہ اگلی مرتبہ جب آپ جوائن کریں گی تو ہمیں اپنا سبق ضرور سنائیں گی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین الذین اذا اذا اصابتهم اصابتهم مصیبت مصیبت قالوا قالوا انا انا للہ للہ وانا وانا الیہ الیہ راجعون. راجعون. میری بہن یہ بتائیے کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے ہی قرآن پاک سیکھ رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت امپرومنٹ کی ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنایا. اور انشاءاللہ جب آپ ہمیں آئندہ جوائن کریں گی تو اپنا سبق ضرور سنائیے گا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے مکہ مکرمہ سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی کراچی سے زاہدہ بات کر رہی ہوں. کراچی سے زاہدہ بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ جی سبق سنانا چاہوں گی، لیکن ایک مجھے پہلے یہ بتا دیجئے جی کہ وبشر الصابرین لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آیات کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، جی اس کے بعد الذین ہے. جی تو وبشر الصابرین الذین پڑھا جائے گا یا الذین؟ اس لیے آپ نے ہاں بتایا. لا تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کے نیچے وقف کی علامت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ رک سکتی ہیں، وہاں وقف کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسے آپ ملا کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور بغیر ملائے بھی پڑھ سکتی ہیں. دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا جی سبق سن لیجیے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اچھا آپ نے الرجیم. جو اعوذ باللہ پڑھا نا، تو اس میں جو لفظ اللہ کی لام ہے نا، اس سے آپ باریک پڑھیں، اسے یوں پڑھیں اعوذ باللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا نہیں، اس کو صحیح پڑھیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وَإِنَّا میں جو حمزہ ہے اس سے بھی صحیح پڑھیں وَإِنَّا الیہ راجعون. الیہ راجعون. الیہ راجعون. الیہ راجعون. آپ کے ماشاءاللہ مخارج بہت اچھے ہیں. ادائیگی کی جانب تھوڑی توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کلر سیدہ سے شمائلہ بات کر رہی ہوں. شمائلہ بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کلر سیدہ سے. میری بہن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنائیں گی اپنا؟ جی مفتی صاحب میری بہن بھی سنانا چاہتی ہے. جی جی بالکل، ہم ان سے بھی سنیں گے، آپ سے بھی سنیں گے. آپ سنائیے. یا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں، آپ دونوں ریپیٹ کر لیجئے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی دوسری بہن بھی ریپیٹ کر رہی ہیں، ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ مل کر ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون.
راجعون. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا. اس سے بار بار ریپیٹ کیجیے گا تاکہ اس میں اور آپ کے پڑھنے میں بہتری پیدا ہوتی چلی جائے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. اچھا میری بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر دیجئے. اچھا جی. جی اب بات کیجئے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی لاہور سے اپنی بہن کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی سنائیے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. الذین اذا اصابتهم میں پڑھتا ہوں میرے بیٹا آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم نہیں اسے صحیح پڑھے. اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ علیشہ نام ہے آپ کا؟ علیفہ نام ہے؟ اچھا رفا آپ کا نام ہے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 9 سال. چلیں بیٹا بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے ساتھ میرا سبق پڑھا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. انشاءاللہ آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ لندن سے بات کر رہی ہوں رخسانہ. یو کے سے رخسانہ بہن ہماری ریگولر کالر بات کر رہی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق سنانا چاہیں گی میری بہن ہمیں؟ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. میری بہن آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بغیر کسی مسٹیک کے سبق سنا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محنت اپنی جگہ پر ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ اور میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے سائرہ بات کر رہی ہوں. لاہور سے سائرہ ہماری ریگولر کالر ہیں بات کر رہی ہیں. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی؟ جی. کافی پروگرامز کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے آپ نے؟ ہاں جی وہ کچھ پرابلمس تھی. ٹھیک ہے سنائیے سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبت. اصابتهم میں جو میم ساکن ہے نا اس پر غنہ کیجئے. اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ جو آپ نے پڑھا للہ میں جو آخر میں ہا ہے نا اس سے ہا نہ پڑھے, اسے یوں پڑھے للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. را پر جھٹکا نہ دیں. راجعون. راجعون. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں کوشش کر کے پڑھا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم.
میری آواز آپ تک وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ گل ریحان بات کر رہی ہیں راولپنڈی سے. گل ریحان راولپنڈی سے ہماری ریگولر کالر بات کر رہی ہیں. جی میری بہن سبق سنانا چاہیں گی آپ؟ جی میں سناؤں گی لیکن پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. جی جی. انکل آپ میرے لیے دعا کیجیے مجھے اچھی طرح قرآن پاک پڑھنا آ جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی امپرومنٹ کی ہے اور میں دعاگو بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو بہت اچھی قاری قرآن بنائے. ٹھیک ہے. بس یہ سب آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہوا ہے. میرے شوق بھی یہ میرا آپ کے پروگرام کو دیکھ کر ہوا ہے اور امپروومنٹ بھی. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے میں اور بہتری پیدا فرمائے. سنائیے سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ میری بہن, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ مصطفیٰ لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں میری بہن, سبق سنانا چاہیں گی؟ جی ضرور. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. میری بہن ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا, بہت اچھے انداز میں, بہت اچھے مخارج کے ساتھ پڑھا. یہ بتائیے کہ آپ نے مکمل قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ جی بالکل. جی حفظ بھی کیا ہوا ہے؟ نہیں جی حفظ نہیں کیا. چلیے اللہ رب العالمین آپ کو بہت اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. آپ آئندہ بھی ہمیں جوائن کیجیے گا. ناظرین ہم اور کالز لیتے لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام اب آپ روزانہ سے پہر 3 بجے سے 4:30 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں علاوہ اتوار کے. ناظرین انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوں گے. یاد رہے کہ اس پروگرام کی ریپیٹ جو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے وہ صبح 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک ہوتی ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی, کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو, ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت, اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.